Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد زمان طارق کراچی سے یہ بھائی لکھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے، یہ روزے کب رکھنے ہوتے ہیں اور ان کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو ان کے متعلق ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو ایسا شخص سال بھر روزہ رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کچھ یوں ہے، حضور نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں، اور جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی کہ ایک پر 10 گنا اجر ہے۔ اب جس خوش نصیب نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، چاہے رمضان 29 کا کیوں نہ ہو، مگر ثواب ہمیں 30 کا ہی ملے گا۔ گویا رمضان کے 30 روزے ہیں، اب جب ان پر 30 پر 10 گنا لگے گا تو 30/10 300 ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اب 6 پر بھی 10 گنا لگے تو یہ 60 بن جاتے ہیں۔ لہذا سال کے بھی عموماً 360 دن ہوتے ہیں، تو جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب سامعین مکرم، سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزے عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری ہے؟ یعنی کہ ایک دن عید تھی، آج عید ہے، کل سے ہی ہم ان روزوں کو رکھنا شروع کر دیں؟ اگر دوسرے دن سے شروع نہ کر سکیں تو اب پھر نہیں رکھ سکتے، کیا حکم ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی شوال کے روزے رکھنا شروع کر دینے چاہیے۔ اگر عید کے دوسرے دن سے یہ روزے شروع نہ کیے تو پھر یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو یاد رکھیے، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ شوال کے مہینے میں جب بھی آپ چاہیں یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے دن رکھنا چاہیں، 5ویں دن، 10ویں دن، جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان روزوں کو رکھنا شروع کر دیں۔ ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی ہر حال میں آپ نے شروع کرنے ہیں۔ اگر دوسرے دن سے بالفرض شروع نہ کر سکیں تو یہ روزے پھر آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ آپ جب چاہیں شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اگر شوال کا پہلا روزہ آپ نے 7، 8 یا 10 شوال کو شروع کیا ہے تو پھر لگاتار ہی رکھتے جائیں، یہ شرط بھی نہیں ہے، بلکہ آپ چاہیں تو درمیان میں گیپ بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک روزہ رکھا تو پھر دوسرا روزہ 2-3 دن بعد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے 6 روزے پورے مہینے میں مکمل کرنے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ اس کے روزے کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شوال کے روزے یہ فرض نہیں ہیں بلکہ نفل روزے ہیں، تو ان میں نیت بھی نفل روزہ کی ہی کرنی ہے۔ یعنی آپ نے رات کو نیت کر لی ہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، بس اتنا نیت ہی کافی ہے، کیونکہ اصل نیت ہمارے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ سحری کے ٹائم اٹھے ہیں، سحری کر لی ہے، تو یہ بھی آپ کی نیت ہے۔ آخری اور لازمی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت یہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ نفل روزے ہیں، اور نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرنا یہ شرط ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ وہ ان دنوں میں واپس آنے والا نہیں ہے تو پھر ایسی عورت بغیر پوچھے بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو پھر اس روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ فرض روزے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن نفل روزے کے لیے عورت کو شوہر سے اجازت لینا یہ ضروری امر ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔